سبحان اللہ. یقیناً بیماری کے لیے، شفا کے لیے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز کی طرف ہم جاتے ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے قرآن کے بارے میں، کلام الہی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. اس آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، وہ روحانی امراض ہوں چاہے جسمانی امراض. قرآن کریم کا امراض روحانیہ کے لیے شفا ہونا تو ظاہر ہے، اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراض جسمانیہ سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے. تو قرآن خود شفا ہے، قرآن کے ہر لفظ اور ہر آیت میں شفا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن ہم جاری رکھیں. اور سبحان اللہ ایک اور بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. یعنی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بعض اوقات کہتے ہیں کہ لا علاج مریض ہو گیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس بے شک نہیں ہوگا، میرے رب کے پاس اس کا علاج ضرور ہے. ہم اس دوا تک پہنچے نہیں ہیں، ہماری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، بس دوا پہنچنے کی دیر ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. ایک بڑی کمال کی حدیث ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم بیسٹ دوائی لیتے ہیں، بیسٹ ڈاکٹر لیتے ہیں، بھرپور علاج کرتے ہیں، پھر بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو سنیے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی حدیث پاک کے تحت معراج شرح مسکات میں نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا امراض پر واقع نہیں ہوتی، یعنی دوا کا اثر نہیں ہوتا. اور جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے وہ امراض پر واقع ہوتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار ڈاکٹر تھا اور جناب بڑا اچھا کلینک تھا، بڑا اچھا ہاسپٹل تھا. بے شک ہم یہ سارے اسباب ضرور کریں، مگر شفا دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے، اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے. اور سبحان اللہ ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے. ایک اور جگہ فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی پریشانیاں دور کی جائیں، ان کے لیے راحتیں کی جائیں. اور یقین جانیے لوگ بعض اوقات خوشی ڈھونڈتے ہیں کہ میں جناب بڑا گھر بنا لوں، بڑی گاڑی بنا لوں، بڑے پیسے بنا لوں. اصل خوشی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو خوشی ملے نا، آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ اس کی برکت سے جو آپ کو خوشی عطا فرماتا ہے اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے. جو کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے چلتا ہے، جب تک اس کے ساتھ رہتا ہے اللہ کی رحمت جو ہے اس کے ساتھ رہتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے مسلمانوں کو آسانیاں ہوں، مسلمانوں کی تکلیفیں دور ہوں. اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جو اپنی زندگی میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور سبحان اللہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے. ہمارے دین کے اندر کس طرح قرآن و حدیث کے اندر بیماریوں کا علاج اور اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں جناب سائنس نے بڑی ترقی کر لی، آج دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کی بڑی بڑی ریسرچ آ گئی ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر ابھی ہم نے وہ غوطے نہیں لگائے. میں ایک واقعہ مختصراً سناتا ہوں پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضرت علی بن حسین بن واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نصرانی کرسچن ڈاکٹر نے ان سے کہا، کرسچن ڈاکٹر ان سے کہتا ہے تمہارے دین میں تو علم طب بالکل نہیں ہے، یعنی تمہارے دین میں علاج کا علم تو ہے ہی نہیں، تمہارا دین معاذ اللہ ناقص ہے. وہ اسلام کے اوپر اٹیک کرنے لگا کہ تمہارے دین میں تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. تو سبحان اللہ انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل نے سارا کا سارا علم طب قرآن کی اس آدھی آیت میں بیان فرما دی ہے، پوری آیت میں نہیں، ہاف آف آیت آف قرآن. وہ آیت کیا ہے سنیے گا، کلو وشربو ولا تسرفو. ترجمہ کیا ہے؟ کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو. تو اب
وہ کہتا ہے ڈاکٹر اچھا تمہارے نبی نے بھی کوئی ذکر کیا ہے؟ قرآن میں تو چلے تم کہہ رہے یہ آیت ہے واقعی بڑی کمال کی ہے، مگر کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی ذکر کیا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاں، طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لفظوں میں سارا طب جمع فرما دیا۔ کہا کون سی حدیث ہے؟ فرمایا نبی پاک نے فرمایا معدہ جو ہے ساری بیماریوں کا گھر اور پرہیز سارے علاجوں کا سر ہے، بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو۔ یہ سن کر کرسچن ڈاکٹر کہتا ہے واقعی تمہارے قرآن اور تمہارے رسول نے جعلی نوس جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر مانا جاتا ہے اس کے لیے طب کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ ہی بیان کر دیا ہے۔ تو آدھی آیت اور ایک حدیث کے ذریعے کیا شاندار ہمیں رہنمائی ملی ہے۔